یہود کی تاریخ کو سمجھنا اور اس کا ایک اوور لینا، اس کا اجمالی خاکہ کہ یہ کیسی قوم ہے، یہ پنپتی کیسے ہے، اس کی سرشت کے اندر کتنا شر اور کتنی شرارت موجود ہے۔ یہود جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور ہی میں انتہائی بگڑ چکے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا تذکرہ بڑی کثرت کے ساتھ کیا۔ کبھی تو یہ اس حد تک گرتے ہیں کہ یہود دنیا کی سب سے بدبخت قوم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدبخت ترین آدمی وہ ہے جسے نبی قتل کر دے یا وہ نبی کے خلاف اپنی تلوار اٹھا لے۔ تو یہ یہود وہ ہیں کہ جنہوں نے بیک وقت 43 انبیاء کو شہید کیا، 43 انبیاء کو شہید کیا۔ جو نبی کی شہادت کے در پہ ہو اس کے سامنے امتی کی حیثیت کیا ہو سکتی؟ یہ یہود وہی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید آپ پڑھیے تو جناب مریم سلام اللہ علیہا کے خلاف جو رقیق حملے ہوئے، ان کی سیلف ریسپیکٹ کو جو ڈیمیج کرنا چاہا، اس کے خلاف جو سازش کی وہ یہود۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے تورات میں یوں تحریف کر دی، اپنی جانب سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا من جانب اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے۔ یہ یہود کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ ایک وہ دشمن ہے جسے میں سمجھوں میرا دشمن، ایک وہ دشمن ہے جسے آپ کہیں کہ یہ آپ کا دشمن ہے۔ یہ بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن جسے رب اور اس کا رسول کہیں تمہارے دشمن ہے، وہاں غلطی کی گنجائش کہاں ہے؟ وہاں کیا کنفیوژن رہ جاتی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ آیت نمبر 82 صرف ترجمہ ہی اس سارے سافٹ کارنر کو ختم کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، آپ ضرور پائیں گے مسلمانوں مومنوں سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اس کے بعد مشرک ہیں۔ سب سے بڑے مسلمانوں کے دشمن وہ یہودی ہیں۔ تو بتائیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا آپ کا دشمن قرار دے، اس سے میں دوستی کی پینگے بڑھاؤں گا تو نقصان ہی کروں گا۔ قرآن میں صراحتاً دو کو صراحتاً دشمن کہا گیا، ایک شیطان کو اور دوسرا یہودی کو۔ شیطان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ تمہیں کنفیوز کرے گا، تمہارے دل میں سافٹ کارنر پیدا کرے گا اور تم ہی پر حملہ کر کے تمہارا نقصان کر دے گا، جب تم پر مصیبت آئے گی تو بھاگ جائے گا۔ اور یہود کے بارے میں بھی کہا یہی رویہ ہے، وہ تمہیں استعمال کریں گے، مصیبت آئے گی تو بھاگ جائے گا۔ آپ اسی سینیریو میں ذرا دیکھیے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس وقت کی رومن امپائر کی طرف سے سزائے موت کا آرڈر لے کر آنے والے یہود ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یثرب میں آ کے بسنے والے یہود ہیں، اور یہاں یثرب سے اپنی سازشیں بنتے ہیں، اور اتنی خطرناک سازشیں بنتے ہیں کہ جس کے شکار وہ مکہ کے مشرکین ہوتے ہیں، اور اس حد تک ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ ہجرت کر کے مائگریٹ کر کے جو شاہ حبشہ نجاشی کے پاس گئے تو یہود وہاں اپنی پلاننگ جال بنتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، وہاں انہیں ٹھہرنے نہیں دیا جاتا۔ پھر مدینہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں بھی ان یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کیے، اور پھر ایسا موقع آیا کہ غداری کی۔ غزوہ خندق جو ہوا، آپ اس کی بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو غزوہ خندق کیوں ہوا؟ اندر رہ کے خندق کھود کے کیوں ترجیح دی گئی؟ اس وجہ سے کہ یہ یہود پورے اطراف کے مسلمانوں کے دشمنوں کو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کر چکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم اندر کے ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ آ کے اپنا دفاع کریں۔ پھر جو ہی غزوہ احزاب ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن کو در بدر کیا وہ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع تھے۔ یہ تینوں یہود کے بڑے ٹرائب تھے، اور اسی کی مناسبت پہ غزوہ خیبر ہوا، اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے قلعے کو نہیں، یہودیوں کو یہاں اکھاڑ کے پھینک دیا۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا، آپ نے اس کی تعمیل کی، یہود کو نکالا۔ پھر یہود کا سلسلہ آگے چلتا ہے، دوبارہ قابض ہوتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے نکالتے ہیں، اور پھر یہ بات آگے چلتی چلتی یہاں نہیں رکتی۔ یہ جس جگہ بھی گئے انہوں نے فتنہ ہی کیا، ان کی سرشت کے اندر فساد ہے، فساد فی الارض کے مرتکب ہے، یہاں تک کہ عیسائیت نے جنگ عظیم کے بعد ہٹلر کے اس قول کو یاد رکھا ہوا۔ ہٹلر نے جب انہیں مارا تو مارنے کے بعد کہا
کچھ چھوڑ رہا ہوں، اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے انہیں مارا کیوں تھا، یہ اتنے بڑے فسادی ہیں۔